بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ میرا آج کا ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمانا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچے گا تو آپ مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ وہ زندہ کیوں آسمان میں اٹھا لیے گئے اور ان کے کچھ معجزے جانیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس نے بھی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبصار وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے لیے مٹی سے پرندہ جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گا، اور میں پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں غائب کی خبر دیتا ہوں، اور جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس تقریر میں 4 موضوعوں کا اعلان کیا۔ نمبر 1، جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ موضوع طلب کیا کہ ہمیں مٹی کا پرندہ بنا کے دکھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو چنا اور مٹی کے چمگادڑ بنائے اور ان کو اڑا دیا۔ لیکن فرق یہ تھا کہ جب تک بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں کی نظریں ان تک رہتیں تب تک وہ اڑتے رہتے، اور جب وہ ان کی نظروں سے دور ہو جاتے تو گر کے مر جاتے۔ یہ فرق اس لیے تھا کہ اللہ پاک کے پیدا کیے ہوئے اور اللہ پاک کے بندے کے پیدا کیے ہوئے میں فرق باقی رہے۔ معجزہ نمبر 2، پیدائشی اندھوں کو شفا بھی دیتے تھے، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ 50 کے قریب پیدائشی اندھے اور کوڑی کے مریض آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں ٹھیک کر دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے ان سب کے لیے دعا کی اور وہ سب آپ کی دعا سے شفا یاب ہو گئے۔ آپ کا تیسرا معجزہ کہ آپ اللہ پاک کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے دوست آزر کو۔ نمبر 2، ایک بڑھیا کے لڑکے کو۔ نمبر 3، ایک عشر وصول کرنے والے کی بیٹی کو۔ نمبر 4، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ یہ تھا آپ کا تیسرا معجزہ۔ چوتھے معجزے کو بتانے سے پہلے ہم تیسرے معجزے کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ پیارے ویورز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست آزر، جو آپ کے ایک مخلص دوست تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کے دوست کا اب آخری وقت ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پہ تھے۔ جب تک آپ وہاں پہنچے تو آپ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کو دفن کر دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست کی قبر پہ پہنچے تو اپنے دوست کو پکارا، وہ زندہ ہو گئے، اپنی قبر سے اٹھے اور برسوں زندہ رہے
اور آپ کی اولاد بھی ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جس کو زندہ کیا وہ ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا انتقال ہو چکا تھا، اور لوگ اس کے جنازے کو لے کر جا رہے تھے، تو اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، تو آپ نے دعا کی اور وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو گیا، جنازے سے اٹھ گیا اور کپڑے پہنے اور اپنے جنازے کی چرپائی کو اٹھایا اور اپنے گھر لے آیا، اور پھر وہ کافی عرصے تک زندہ رہا اور اس کی بھی اولاد ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی تھی جس کو آپ نے زندہ کیا۔ یہ لڑکی انتقال فرما گئی، تو اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ آپ کی دعا سے زندہ ہو گئی اور مدتوں تک زندہ رہی اور اس کے بھی بچے ہوئے۔ جب آپ نے تینوں مردوں کو زندہ کیا اور اس کے بعد اپنی قوم کے سامنے کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تینوں مرے ہی نہیں تھے، ان کو چند ہی روز ہوئے تھے، ان پہ سکتہ طاری ہو گیا ہوگا، تو آپ ہمیں کسی ایسے کو زندہ کر کے دکھائیں جسے مرے ہوئے مدتیں ہو گئی ہوں۔ تو آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کیا، جن کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 4000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پہ گئے اور آپ نے ان کی قبر پہ دعا کی، اسماء اعظم پڑھا، تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام اپنی قبر سے باہر نکل آئے، زندہ ہوئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر ان کا تھوڑی دیر بعد انتقال ہو گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ کیا تھا؟ جب آپ نے اپنے 3 معجزے دکھائے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو صرف جادو ہے، آپ کوئی اور معجزہ دکھائیں۔ تو آپ نے کہا جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں۔ آپ آدمی کو بتا دیتے تھے کہ وہ جو کل کھا چکا ہے اور وہ جو اس نے آج کھانا پکایا ہے اور وہ بھی جو اس نے کل کھانا پکانے کے لیے سوچا ہے۔ تو آپ کے پاس بہت سارے بچے اکٹھے ہو جاتے تھے، تو آپ ان بچوں کو بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر میں آج یہ بنا ہے، یا یہ کہ تمہارے گھر والوں نے یہ بنایا تھا اور تمہارے گھر والوں نے کھا لیا۔ تو جب بچے اپنے گھر جاتے اور اپنے گھر والوں سے پوچھتے کہ آپ لوگوں نے فلاں چیز بنائی ہے یا فلاں چیز بنائی تھی اور کھا لی، تو ان کے گھر والے کہتے ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتہ؟ وہ کہتے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو وہ اپنے بچوں کو ان کے پاس جانے سے روکتے اور کہتے کہ وہ جادوگر ہیں۔ ایک دن ان لوگوں نے سارے بچوں کو ایک گھر میں جمع کر کے بند کر دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہاں نہیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا پھر اس گھر میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں سور ہیں۔ تو جس پہ آپ نے کہا کہ پھر ایسا ہی ہوگا۔ جب آپ چلے گئے تو انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر سور ہی سور تھے، بچے نہیں تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کر لی۔ اسی دشمنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح اللہ ہیں، یعنی یہودیوں کے دین کو ختم کر دیں گے۔ ان لوگوں کی دشمنی بڑھتی گئی۔ ان لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے ایک آدمی جس کا نام تتیانوس تھا، تتیانوس کو آپ کے مکان میں بھیجا۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ آپ کو زندہ اٹھا کے آسمان کی طرف لے آئیں، اور آپ زندہ اٹھا لیے گئے۔ اب آپ کے مکان میں تتیانوس داخل ہوا اور کافی دیر ہو گئی، وہ آپ کے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب لوگوں کی برداشت کی حد ختم ہوئی تو وہ اندر داخل ہوئے۔
جو دقیانوس تھا اس کی شکل اللہ پاک کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی ہو گئی تھی، تو لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب اس کے گھر والوں نے اس کو دیکھا تو اس کی صرف شکل آپ سی تھی اور باقی جسم دقیانوس جیسا تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی دقیانوس کدھر ہے، اور اگر یہ دقیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان میں اٹھا لیے گئے تھے۔ اب وہ دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہاں تک تو ہم نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کو آسمان میں زندہ اٹھا لینے تک بتایا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر زمین میں آئیں گے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچے گا تو وہ ملک شام میں پہنچ کر مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا۔ تو اچانک اس حالت میں قلعہ بند مسلمانوں کو غیب سے آواز آئے گی کہ گھبراؤ نہیں، فریاد رس آ گیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے زرد رنگ کا جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے نہایت نورانی شکل میں دمشق کی جامع مسجد میں نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ جو اس وقت جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ بعد فراغت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اس طرف دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہتھیار بند ہوں گے۔ مسلمانوں کا لشکر دجال پر حملہ کرے گا۔ گھمسان کا معرکہ ہوگا۔ جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو وہ آپ کی سانس سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ وہ بھاگے گا اور یہ تعاقب فرمائیں گے اور بیت المقدس کے نزدیک دروازے پر جا کے اور اس کی پشت پہ نیزہ ماریں گے اور وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ آپ مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات میں مشغول ہو جائیں گے۔ کافروں سے جہاد کریں گے۔ جو اسلام قبول کرے گا اسے چھوڑ دیں گے، جو انکار کرے گا اسے قتل کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تمام جہان میں ایک دین ایک اسلام ہوگا، ایک خدا کو ماننے والے ہوں گے۔ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، ساری دنیا عدل سے بھر جائے گی، یہاں تک کہ بھیڑیے کے پہلوؤں میں بکری ایک ساتھ چریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین میں امامت، دین، حکومت، عدل، آئین فرمائیں گے، نکاح بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ آپ روضہ مبارک پر حاضر ہو کر سلام بھی عرض کریں گے، قبر انور سے سلام کا جواب بھی آئے گا۔ ان سب واقعے کے بعد آپ وفات پا جائیں گے۔ مسلمان ان کی تکفین کریں گے، نماز جنازہ پڑھائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں آپ کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔